بلاول بھٹو کی اس دھمکی کے باوجود کہ کسی کا باپ بھی صوبائی خود مختاری کی ضامن 18ویں آئینی ترمیم ختم نہیں کر سکتا، ملک کے اصل فیصلہ سازوں نے 28ویں ترمیم لانے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں، جس کا مرکزی ہدف 18ویں ترمیم اور قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ ہوگا۔ مجوزہ ترمیم کا مقصد قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ یا NFC ایوارڈ میں صوبوں کا مالی حصہ کم کرنا اور وفاق کا حصہ بڑھانا ہے۔ اس کے علاوہ ملک میں نئے صوبے بنانے کے حوالے سے بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ تاہم پیپلز پارٹی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ 18ویں ترمیم کو ختم کرنے اور صوبائی خود مختاری کم کرنے کی ہر کوشش کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں باخبر حکومتی حلقوں کا کہنا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد 28ویں ترمیم کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ ان کے مطابق 28ویں ترمیم کے لیے آئین میں مجوزہ تبدیلیوں کا مسودہ پہلے سے تیار ہو چکا ہے، جس کا بنیادی ہدف 18ویں ترمیم کے ذریعے NFC ایوارڈ میں صوبوں کا بڑھایا گیا مالی حصہ کم کرنا اور وفاق کا حصہ بڑھانا ہے۔ اس کے علاوہ 28ویں ترمیم پاکستان کے انتظامی ڈھانچے میں اختیارات کی مقامی سطح پر تقسیم کا نیا فارمولہ دے گی تاکہ لوکل باڈیز کو بااختیار بنایا جا سکے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 28ویں ترمیم کے تحت ملک میں نئے صوبے یا انتظامی یونٹ بنانے کا فیصلہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ باخبر حکومتی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ملک کے صوبائی نقشے کو از سر نو ترتیب دینے کے لیے 12 نئے صوبے بنانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور اصل فیصلہ ساز اسٹیبلشمنٹ اس معاملے میں سنجیدہ ہے۔ یاد رہے کہ ماضی میں مختلف سیاسی جماعتیں ملک میں نئے صوبے بنانے کے وعدے کرتی رہی ہیں، لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہو پایا۔ اب فیصلہ ساز حلقوں میں یہ سوچ پروان چڑھ رہی ہے کہ اتنے بڑے صوبوں کو انتظامی طور پر چلانا اور کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا بھارت کے ریاستی ماڈل کو اپناتے ہوئے چھوٹے صوبے بنائے جائیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم لانے سے 3 ماہ پہلے ہی سیاسی جماعتوں کی قیادت کے ساتھ بات چیت شروع کر دی گئی تھی، لہٰذا 28ویں مجوزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی ابتدائی مشاورت شروع کر دی گئی ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے فیصلہ سازوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج پیپلز پارٹی کی قیادت کو بنانا ہوگا، جو کہ 18ویں آئینی ترمیم کی خالق ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے وقت بلاول بھٹو نے قومی اسمبلی میں بمانگ دہل اعلان کیا تھا کہ کسی کا باپ بھی 18ویں آئینی ترمیم ختم نہیں کر سکتا، جو کہ صوبائی خود مختاری کی ضامن ہے۔ تاہم وزیر اعظم شہباز شریف نے بلاول بھٹو کی تقریر کے بعد جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان اور وفاق کی بہتری کے لیے جو بھی فیصلے ہوں گے وہ وقت آنے پر ضرور کیے جائیں گے۔ یاد رہے کہ اصل فیصلہ ساز 27ویں آئینی ترمیم کے وقت ہی NFC ایوارڈ میں تبدیلی کرتے ہوئے صوبوں کا حصہ کم کرنے اور وفاق کا حصہ بڑھانا چاہتے تھے، لیکن پیپلز پارٹی کی کھلی مخالفت کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ پہلے افواج پاکستان سے متعلقہ ترامیم پاس کروائی جائیں اور پھر 18ویں ترمیم کے خاتمے کے لیے 28ویں ترمیم لائی جائے۔ دونوں بڑی حکومتی اتحادی جماعتوں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے مابین 27ویں ترمیم کے مسودے پر ڈیڈ لاک تب ہوا جب بلاول بھٹو نے پیپلز پارٹی کے موقف کے عین مطابق صوبائی خود مختاری پر سمجھوتہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کا موقف تھا کہ وہ صرف فیلڈ مارشل کے فوجی عہدے کو آئینی کور دینے کی حد تک ترمیم کی حمایت کریں گے۔ صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی زیر صدارت 4.5 گھنٹے جاری رہنے والے CEC اجلاس میں پیپلز پارٹی کے سینئر ارکان نے واضح موقف اختیار کیا تھا کہ NFC ایوارڈ اور آئین کے آرٹیکل 160 کی شق 3A پر کسی بھی صورت سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ اجلاس میں شریک بیشتر ارکان نے 18ویں ترمیم کی کسی بھی شق میں رد و بدل کی شدید مخالفت کی اور اسے سیاسی خودکشی قرار دیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے زور دیا کہ تعلیم اور آبادی سے متعلق اختیارات صوبوں ہی کے پاس رہنے چاہیے اور انہیں کسی بھی صورت وفاق کو منتقل نہیں کیا جانا چاہیے۔ پارٹی کے سینئر ارکان کا کہنا تھا کہ 18ویں ترمیم کو چھیڑنا وفاق اور صوبوں کے درمیان نئے تنازعات کو جنم دے سکتا ہے، اس لیے وفاق کو مشورہ دیا گیا کہ اس ترمیم میں کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ سے گریز کیا جائے۔ یوں پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے آرٹیکل 243 میں ترمیم کے علاوہ 27ویں آئینی ترمیم کے باقی تمام نکات کو یکسر مسترد کر دیا تھا۔
ताहम बाद-अज़ा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के इसरार पर पीपल्स पार्टी की क़यादत ने वफाकी आईनी अदालत बनाने के हवाले से आईनी तरमीम की हिमायत का फैसला किया था, लेकिन फैसला साजों ने 27वीं आईनी तरमीम का कुल कामयाबी से पार करने के बाद अब 28वीं तरमीम लाने का ज़हन बना लिया है। याद रहे, आसिफ जरदारी ने अपने पहले दौरे सदारत में 18वीं आईनी तरमीम के जरिए सूबों के इख्तियारात और वसाइल में नुमाया इजाफा किया था, जबकि वफाक के माली इख्तियारात कम कर दिए गए थे। पीपल्स पार्टी की क़यादत 18वीं आईनी तरमीम को अपना एक कारनामा करार देती है, चूँकि इसके जरिए आसिफ जरदारी ने मुशर्रफ दौर में तरमीम के जरिए छीने गए पार्लियामेंट के इख्तियारात भी उसको वापस लौटा दिए थे। ताहम पाकिस्तान की ताकतवर फौजी इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा नून लीगी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि 18वीं तरमीम के नतीजे में सूबों को कौमी मालियाती कमीशन के तहत कौमी वसाइल का तकरीबन 60% हिस्सा मुंतकिल हो जाता है, जबकि वफाक के लिए सिर्फ 40% हिस्सा बचता है, जो कि दिफाई अखराजात, फौजी और सिविलियन पेंशन और दीगर कौमी अखराजात के लिए नाकाफी होता है। उनके मुताबिक वफाक को अखराजात पूरा करने के लिए कर्जों पर इन्हिसार करना पड़ता है, जिससे मईशत पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। लिहाजा NFC अवार्ड पर नजरसानी जरूरी है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि 28वीं आईनी तरमीम के मुजव्वज़ा मसौदे के मुताबिक तालीम, आबादियाती मनसूबाबंदी और माली वसाइल की तकसीम जैसे अहम शोबे जो 18वीं आईनी तरमीम के बाद सूबों के दायरा इख्तियार में आ गए थे, दोबारा वफाक के कंट्रोल में लाने की तजवीज़ तैयार है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।